عقیدہ آخرت کا معنی و مفہوم، اس کی اہمیت، عقیدہ آخرت پر لگائے جانے والے الزامات یعنی منکرین آخرت کے شبہات، ان کے جوابات، اور اس کے ساتھ ساتھ عقیدہ آخرت کے انسانی زندگی پر اثرات کا جائزہ لیں گے۔ تو سب سے پہلے آخرت کہتے کسے ہیں؟ آخرت کہتے ہیں بعد میں آنے والی چیز، یعنی وہ چیز جو بعد میں آنے والی ہے، جس کا ابھی کوئی تصور نہیں ہے۔ اصطلاحاً یہ یقین رکھنا کہ اس روئے کائنات کی ہر جاندار چیز کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، موت کی طرف جانا ہے، اور یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، اور پھر مردے کے بعد انسان نے عالم برزخ کے معاملات کی طرف جانا ہے، اور پھر انسان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، پھر اس کا حساب کتاب ہوگا، اور پھر اس کے اعمال کے مطابق اس کی اگلی زندگی کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں کنتم امواتن فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، یعنی تم مردہ تھے، پھر تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں مارے گا، پھر زندہ کرے گا، پھر تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو عقیدہ آخرت سے مراد اس روئے کائنات کی ہر چیز کو ایک دن موت کی طرف جانا ہے، یعنی کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، پھر ان کا حساب کتاب ہوگا، پھر انہیں مار دیا جائے گا، پھر زندہ کیا جائے گا، اور پھر اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو عقیدہ آخرت کی جو اہمیت ازروِ قرآن، ازروِ حدیث، اللہ رب العزت قرآن کریم میں بارہا مقامات پر انسان کو آخرت کی یقین دہانی کراتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تاکہ انسان کو سمجھ آ جائے کہ یہ دنیا کی زندگی جو انسان کو تفویض کی گئی ہے، جو دنیا کی زندگی انسان کو دی گئی ہے، وہ چند روزہ زندگی ہے، اور یہ چند روزہ زندگی میں انسان اپنی مشغولیت جو ہے وہ ختم نہ کر دے، بلکہ اس دنیا کی زندگی کے ساتھ ساتھ ایک اور زندگی جو آخرت کی زندگی ہے، جو انفینٹ لائف ہے، اس کے لیے بھی کچھ سامان تیار کرے۔ تو دنیا کی زندگی صرف اور صرف کھیل تماشا ہے۔ انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینۃ و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد، تو یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، لہٰذا وبالآخرۃ ہم یوقنون، مومنین کی صفت ہے کہ وہ آخرت کے اوپر یقین رکھتے ہیں، یعنی وہ دوسرے مذاہب کی طرح یہ نہیں کہتے کہ دنیا کی زندگی ہی سب کچھ ہے، بلکہ دنیا کی زندگی کے ساتھ ساتھ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں، کیونکہ اہل ایمان اپنی ہر دعا میں اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب اس دنیا میں بھی ہمارے لیے بھلائی رکھ، اور اس دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت جو ہے وہ اس میں بھی ہمارے لیے بھلائی کا حصہ رکھ۔ تو اس کا مطلب ہے اہل ایمان آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور یہ ان کے اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے کہ وہ دنیا کی زندگی کے ساتھ ساتھ آخرت پر بھی یقین رکھیں، اور یہ اس بات کا یقین رکھیں کہ یہ دنیا کی زندگی ایک دن ختم ہو جائے گی، اور پھر انسان دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اور پھر ان کا حساب کتاب ہوگا، اور پھر وہ ابدی لائف کی طرف، ابدی زندگی کی طرف موڑ دیے جائیں گے۔ اگر حدیثیں دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کی زندگی کو صرف اس پیڑ سے تشبیہ دی ہے جس کے نیچے انسان کچھ دیر سستانے کے لیے، یا مسافر جو ہے وہ کچھ دیر سستانے کے لیے بیٹھتا ہے، اور پھر سستانے کے بعد دوبارہ سے اپنی منزل کی طرف یا منزل کی جانب جو ہے وہ رواں دواں ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا دنیا کی زندگی کو صرف اور صرف ایک مسافر کی زندگی جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے، لہٰذا موت کو جو ہے وہ مومن کے لیے تحفہ قرار دیا گیا ہے۔ کس طرح؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرما رہے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، پس جس نے ذرا برابر نیکی کی وہ اس کو آخرت میں دیکھے گا، اور جس نے ذرا برابر بھی برائی کی وہ بھی اس کو آخرت میں دیکھ لے گا۔ یعنی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں بے شک نیک لوگ جو ہیں ان الابرار لفی نعیم، نیک لوگ جنت میں جائیں گے، بہشت میں جائیں گے، وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور برے لوگ جہیم میں یعنی دوزخ میں جائیں گے۔ تو لہٰذا دنیا جو ہے وہ آخرت کی کھیتی ہے۔ ایک اور چیز جو ہمارے ذہن میں پائی جاتی ہے وہ یہ کہ آخرت اور قیامت، تو آخرت اور قیامت میں فرق یہ ہے کہ آخرت بعد میں آنے والی چیز کو کہتے ہیں، یعنی آخرت ایک انفینٹ لائف ہے جو کہ اس زندگی کے بعد ہمیں ملے گی، جبکہ قیامت صرف اور صرف ایک دن کا نام ہے۔
آخرت ایک مکمل زندگی کا نام ہے اور قیامت صرف ایک دن کا نام، جب روز محشر قائم کیا جائے گا، جب انسان کو اس کی دنیا میں کیے گئے اعمال کا حساب کتاب بھگتنا پڑے گا۔ منکرین آخرت کے اگر ہم شبہات دیکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے جوابات دیکھیں تو منکرین جو آخرت کا انکار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں صرف دنیا کی زندگی سب کچھ ہے، یعنی وہ آخرت کو تسلیم نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں اصل زندگی کو دنیا کی زندگی ہے، اس کے بعد کون سی زندگی ہوگی؟ جب انسان مر گیا، اس کی ہڈیاں زمین بوس ہو گئیں تو پھر کون ان ہڈیوں کو اکٹھا کرے گا؟ لہٰذا سب سے پہلا ان کا یہ جو اعتراض ہے وہ یہ کہ دوبارہ تخلیق کیسے ہو سکتی ہے؟ یعنی کفار کا اور مشرکین مکہ کا یہ اعتراض ہے کہ جب انسان مرتا ہے تو پھر اس کا زندہ ہونا کیسے ممکن ہے؟ اس لیے ان کا یہ سوال ہے کہ جب ہم مر جائیں گے یا ہماری جان نکل جائے گی، ہمارے روحوں جسموں کے اندر روح نہیں رہے گی تو بھلا ہم کیسے زندہ کیے جائیں گے؟ تو ان کا جو اعتراض ہے اس کا جواب اللہ رب العزت قرآن کریم میں یوں فرماتے ہیں والذی یبدأ الحق ثم یعیدہ، وہ جو پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے وہ دوبارہ بھی پیدا کرے گا۔ اس کا ایک عام فہم جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی بھی کام کو جب آپ پہلی دفعہ کرتے ہیں تو زیادہ مشکل ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ آپ اس کو دوسری دفعہ کریں۔ تو جب پہلی دفعہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں وجود بخشا تو جب ہمارا ایک اتنا سا وجود بھی دنیا میں موجود نہیں تھا، ایک پانی کے قطرے سے انسان کی تخلیق ہوئی، تو پھر کیا جب یہ انسان ہڈیوں کا چورا بن کر قبر میں پڑا ہوگا تو اس کو اٹھانا اللہ کے لیے زیادہ آسان ہے دوبارہ، یا پہلی دفعہ بنانا زیادہ مشکل تھا؟ لہٰذا جس نے پہلی دفعہ انسان کو ایک پورا جسامت کے ساتھ کھڑا کر دیا تو دوبارہ بھی اس کے لیے پورا انسان کھڑا کرنا کوئی مشکل کی بات نہیں ہے۔ پھر ان کا دوسرا اعتراض یہ ہے کہ جب ہم مر جائیں گے، قبر میں ڈال دیے جائیں گے تو وہ سیدھا ہڈیاں کون اکٹھی کرے گا؟ تو اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں من یحیی العظام وہی رمیم، وہی ان کو ہڈیوں کو اکٹھا کرے گا جب یہ وہ سیدھا ہو جائیں گی۔ تو اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں قل یحییها الذی انشأها اول مرہ، کہ وہ ذات زندہ کرے گی جس نے ان کو پہلی دفعہ پیدا کیا، دوبارہ اس کے لیے ان ہڈیوں کے اوپر جو ہے وہ ان ہڈیوں کو جو ہے گوشت چڑھا کر کھڑا کرنا مشکل نہیں ہوگا۔ تو ان کا تیسرا اعتراض یہ ہے فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، ان کا یہ کہنا عجیب ہے کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا پھر زندہ کیا جائے گا؟ تو اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرما رہے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، پس جس نے ذرہ کے برابر نیکی کی اس کو دیکھے گا اور جس نے ذرہ کے برابر برائی کی وہ بھی اس کو دیکھے گا۔ یعنی عقیدہ آخرت انسان کی فطرت کے عین مطابق ہے، کسی ہر چیز کا ایک آغاز ہوتا ہے اور اس کا ایک اختتام ہوتا ہے۔ تو جس طرح دنیا کا آغاز ہوا اس طرح اس کا اختتام بھی ہوگا، کیونکہ جب آپ کسی بھی کام کو شروع کرتے ہیں تو پھر آپ اس کو آخر تک پہنچاتے ہیں اور پھر ایک دن وہ کام ختم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اسی طرح دنیا کا بھی آغاز ہوا، انسان کی زندگی کا آغاز ہوا، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ اس کی زندگی کا جب سورج جو ہے وہ غروب ہوگا تو ایک دن اس دنیا کا سورج بھی غروب ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد اس دنیا میں جو بھی انسان جو کچھ بھی کرتا رہا ہے اس کا حساب کتاب بھی ہوگا۔ لہٰذا یہ کچھ منکرین آخرت کے اعتراضات تھے اور پھر ان کے جوابات کا ہم نے جائزہ لیا۔ اب عقیدہ آخرت کی انسانی زندگی پر اثرات، سب سے پہلے یہ کہ انسان کے اندر نیک اعمال کا جو ہے وہ جذبہ پیدا ہوتا ہے، یعنی جب اسے یہ خوف ہوگا کہ یہ دنیا کی زندگی ختم ہونے والی ہے اور ایک بعد کی زندگی آئے گی، اور پھر اس زندگی میں اس نے اس دنیا میں کیے جانے والے تمام اعمال کا جو ہے وہ حساب دینا ہے، تو وہ لازمی بات ہے برائیوں سے اپنے نفس کو جو ہے وہ دور رکھے گا اور اپنے آپ کو اچھے کاموں کی طرف مائل کرے گا۔ اور اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور آخرت کی زندگی بہتر اور ہمیشہ رہنے والی ہے، کیونکہ اللہ کی ذات کا جو خوف ہے دل میں وہ انسان کو دنیا کی طرف مائل ہونے سے روکے گا۔ یعنی اس دنیا کی زندگی انسان کو کٹ کے رہنے کی تلقین نہیں کی گئی، بلکہ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی جو ہے وہ تلقین کی گئی ہے۔ تو دنیا میں رہتے ہوئے انسان جو اپنا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط کرے گا وہ کس خوف سے؟ کیونکہ اس نے آخرت میں آخر میں اللہ کے ہاں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور سخت حساب سے خوف کھاتے ہیں کہ میں اس دن کس منہ سے اللہ کے حضور پیش ہوں گا اور میں کس طرح اپنے دنیا میں کیے گئے اعمال کا جو ہے وہ محاسبہ دوں گا۔ تو لہٰذا اس بات کا خوف جو ہے وہ اسے نیک کاموں کی طرف
مال رکھے گا۔ پھر انسان کی جو عقیدہ آخرت ہے انسان کے اندر اس بات کا شعور پیدا کر دیتا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی اس کو بے مقصد نہیں ملی۔ ظاہر ہے کہ ہر کام کا ایک مقصد ہوتا ہے، تو یہ دنیا کی زندگی انسان کو دی گئی ہے تو ضرور اس کے پیچھے کوئی حکمت عملی یا کوئی مقصد چھپا ہوا ہے۔ تو اللہ نے قرآن کریم میں دنیا میں انسان کی جو زندگی اس کو بخشی ہے اس کا مقصد بھی بیان فرما دیا۔ اللہ ذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ ذات جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا اس لیے تاکہ تمہیں آزمائے کہ کون تم میں سے اچھے اعمال کرتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس دنیا کی زندگی کو انسان کی آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے، تاکہ ایک ایسی مخلوق پیدا کی جائے جس کے اندر نیکی اور برائی دونوں کا مادہ رکھا جائے، اور پھر دیکھا جائے کہ وہ اس دنیا کی رنگینیوں میں رہ کر کس طرح اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بناتا ہے۔ پھر عقیدہ آخرت کے ذریعے انسان کے اندر اثار اور قربانی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، یعنی انسان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ اس دنیا میں اللہ نے مجھے جس چیز سے نوازا ہے اس کے پیچھے جو اصل محرک کار فرما ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو لہٰذا وہ جتنی بھی اس کے پاس دولت ہے، دولت سے مراد صرف روپیہ پیسہ نہیں، انسان کے رزق میں، انسان کی دولت میں اس کی اولاد، اس کی عزت شہرت، ہر چیز اس کی دولت میں شامل ہے۔ تو لہٰذا جو چیز اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو عطا کرتی ہے اس میں سے اس میں دوسروں کو شامل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، اور جو بھی اپنی خوشی سے نیکی کرے بس اللہ کی ذات اس کی قدر کرنے والی اور جاننے والا ہے۔ تو لہٰذا عقیدہ آخرت کے ذریعے انسان دوسروں کو اپنی ذات کے اوپر ترجیح دینے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر انسان کے اندر اس عقیدے کے ذریعے جرأت اور بہادری بہت زیادہ آتی ہے۔ وہ یہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، لہٰذا اگر کوئی وہ اچھا کام کرے گا تو اس کے بدلے میں اس کو ضرور کوئی اجر ملے گا، لہٰذا وہ اس کے اندر دل کے اندر جو ہے خوف ختم ہو جاتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ انسان جو مومن ہے وہ بزدل نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن بزدل نہیں ہو سکتا، کیونکہ اسے اس بات کی امید ہے کہ اس دنیا میں وہ جس قدر بہادری سے اللہ کے دین پر ڈٹا رہے گا اور دین کے اوپر قائم رہتے ہوئے دین اور دنیا کے دونوں معاملات کو چلائے گا، اور اگر اس راستے میں اسے کسی قسم کے نقصان کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے تو وہ گھبراتا نہیں ہے، وہ بزدلی نہیں دکھاتا، کیونکہ اسے امید ہے کہ اس کے بدلے میں آخرت میں اسے ایک عظیم اجر ضرور ملے گا۔ لہٰذا وہ حق کی راہ میں آنے والی تمام باطل قوتوں کا جو ہے وہ ڈٹ کر مقابلہ کرتا ہے۔ پھر اس عقیدہ کے ذریعے انسان کے اندر ذمہ داری کا شعور پیدا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان کو کچھ حقوق اور فرائض کا ماتحت بنا دیا، یعنی اس کے اوپر کچھ حقوق اور فرائض عائد کر دیے ہیں۔ تو لہٰذا اگر وہ اپنے فرائض کو اچھے طریقے سے ادا کرتا ہے تو اٹ مینس کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو ایسے طریقے سے پورا کر رہا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیہ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ لہٰذا ہر انسان کے اوپر دوسرے کے حوالے سے کچھ ذمہ داریاں ہیں جن کو پورا کرنا اس کا فرض ہے۔ اس کے بعد انسان جب عقیدہ توحید پر عمل کر لیتا ہے، عقیدہ آخرت پر عمل کرتا ہے، تو پھر اس کے اندر صبر اور تحمل کی جو ایک صفت ہے وہ موزن ہونا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ جتنی بھی مشکلات اس دنیا میں اسے پیش آ رہی ہیں وہ صرف اس دنیا میں ہی اس کے ساتھ رہیں گی، کیونکہ آخرت میں ان مشکلات اور اس صبر اور تحمل کی وجہ سے بہت بڑا جو ہے وہ اجر ملنے والا ہے۔ تو لہٰذا دنیا کی مشکلات سے وہ گھبراتا نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ سے یہ دعا کرتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو لہٰذا جب وہ عقیدہ آخرت کے اوپر اپنا ایمان مضبوط کر لیتا ہے تو وہ اسے دنیا کی مشکلات جو ہیں وہ آسان لگنے لگتی ہیں۔ پھر عقیدہ آخرت جو ہے وہ انسان کے دل کو گناہوں سے دور رکھنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ اسے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، لہٰذا اس نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے، اور اس حوالے سے وہ اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث خاص طور پر جو ہے وہ یوں بیان کی جاتی ہے کہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جان لو جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ درست ہے تو سارا جسم درست ہے، اور اگر وہ فاسد ہے تو تو انسان کا پورا جسم جو ہے وہ فاسد ہے۔ اور جان لو وہ کیا ہے؟ دل۔ تو دل جو ہے وہ انسان کو گناہوں سے اجتناب کرنے میں جو ہے اس کی مدد کرتا ہے، اور اسے گناہوں سے نفرت کی طرف لے جانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ لہٰذا عقیدہ آخرت کے ذریعے انسان اپنے دل کو اچھائیوں کی طرف مائل رکھنے میں کامیاب ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد انسان کے اندر عاجزی اور انکساری آتی ہے، کیونکہ جب انسان کو پتہ ہے کہ وہ مٹی سے پیدا کیا اور اس نے ایک دن مٹی میں مل جانا ہے، تو لہٰذا غرور کس بات کا۔ تو عقیدہ آخرت جو ہے وہ انسان کو اللہ کے حضور پیش ہونے کا جو ایک محاسبے کا جو احساس دلاتا ہے، اس کے ذریعے انسان چاہے جتنا مرضی دولت مند ہو، اس کے پاس جتنی مرضی جو ہے وہ عزت ہو، شہرت ہو، وہ خود کو عاجز یعنی اللہ تعالیٰ کا ایک عام بندہ سمجھتے ہوئے اپنی دنیاوی زندگی جو ہے وہ گزارتا ہے۔ وہ مل حیات دنیا الا متاع الغرور، اور دنیا کی زندگی صرف دھوکے کا سامان ہے۔ اور جب انسان عقیدہ آخرت پر اپنا جو ایمان مضبوط کرتا ہے، تو اس کے اندر اللہ کی طرف سے جو ہے وہ ایک تحمل اور تحمل مزاجی پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ دوسروں کے غم کو، دکھ کو، درد کو محسوس کرتا ہے۔ اس کے اندر دوسروں کے لیے ہمدردی کے جذبات موزن ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کو اپنی مخلوق کا ہے، اپنا کنبہ کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الخلق یال اللہ، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، تو لہٰذا اللہ کی ذات اپنی مخلوق کے ساتھ کبھی بھی زیادتی برداشت نہیں کرے گی۔ تو عقیدہ آخرت کے ذریعے انسان اپنے تعلقات کو دوسروں کے ساتھ مضبوط بناتا ہے، دوسروں کے دکھ درد کو کم کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ مومن تو وہ ہے جو جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ لہٰذا انسانیت کا تقاضا ہے کہ وہ اس کے ساتھ ہمدردی سے پیش آیا جائے، اور ایک انسان تب ہی دوسرے کے دکھ درد کو سمجھ سکتا ہے، اس کی مدد کرنے کی طرف اپنا جو ہے وہ ہاتھ بڑھاتا ہے، جب اس کے یہ امید ہو کہ اس کے بعد اس کے اس اجر کا بہت بڑا جو ہے وہ اس نیکی کا اس کو بہت بڑا جو ہے وہ اجر اللہ کے ہاں ملنے والا ہے، اور ایک دن ایسا آنے والا ہے جب اس کے تمام اعمال کا محاسبہ ہوگا، اور اس محاسبے کے بعد اس کو جنت اور دوزخ میں سے کسی ایک کا جو ہے وہ حقدار بنایا جائے گا۔